السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ آج بھی کچھ اہم خبریں، کچھ دنیا کی عالمی خبریں، پہلے میں اس پہ اپنا تھوڑا سا تجزیہ دیتا ہوں۔ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ روس اور یوکرائن کے حوالے سے جو معاملات ساری دنیا میں چل رہے ہیں، اور ہم مختلف اوقات میں اپنے اسی چینل پہ آپ کو اس کی تمام صورتحال بتاتے رہے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے اب بڑھ رہا ہے، اور آپ کو بتایا تھا کہ روس جو ہے اب ان علاقوں پہ جہاں پہ کہ روس کی فوج موجود ہے وہاں پہ وہ ریفرنڈم کرانے جا رہی ہے، اور وہ ریفرنڈم بالکل اسی طرح کا ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا جو کہ بین الاقوامی سیاست میں دلچسپی رکھتے ہیں کہ کرائمیا پہ جب روس نے قبضہ کیا تھا تو اسی طرح اس نے کرائمیا کے اوپر بھی ریفرنڈم کرا کے اور دوسرے علاقوں پہ ریفرنڈم کرا کے اپنے ساتھ ملایا تھا۔ پلس مائنس وہی پریکٹس دوبارہ کی جا رہی ہے۔ آج سے ریفرنڈم شروع ہو رہا ہے جو غالباً 4 دن تک رہے گا، 5ویں دن غالباً اس کا نتائج آ جائیں گے۔ اس میں جن علاقوں میں رشیا کی طرف سے ریفرنڈم ہونے جا رہا ہے اس میں ڈوہانسک ہے اور لوہانسک ہے اور خیرسون کا علاقہ شامل ہے۔ یہ بڑے علاقے ہیں اور اچھے خاصے بڑے علاقے ہیں، اور یہ اگر روس کے ساتھ چلے جاتے ہیں تو آپ یوں کہنے میں کوئی ہمیں آر نہیں ہوگا کہ یوکرائن بڑھ جائے گا۔ اور آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے بین الاقوامی جن لوگوں کو خبروں میں دلچسپی وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ساری دنیا میں روس کے اس ایکٹ کی مذمت کی جا رہی ہے، لیکن میری طرح جو غیر جانبدار ذرائع ہیں، سفارتی ذرائع ہوں یا تجزیہ نگار ہوں، جو بھی بین الاقوامی امور کے اوپر جن کی ایک رائے ہے، سند رکھی جاتی ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بلا شبہ اس کو کہہ تو رہے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس کا ذمہ دار جو ہے امریکہ کو قرار دیا جا رہا ہے، کیونکہ امریکہ کی غلط پالیسیاں جو ہیں وہ یوکرائن کو جنگ کی جانب جو ہے نا، جو جس طرح جو ایک یوکرائن کی جنگ ہے اس کو امریکہ کی غلط پالیسیاں جو ہیں وہ اس کو بھڑکا رہی ہیں۔ دیکھیں، یہ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ یوکرائن نے جو کہا تھا، ہم اس پہ بات بھی کر چکے ہیں کہ نیٹو کے حوالے سے کہ ایکسپینشن جب ہو رہی تھی تو یہ ہم نے بھی کہا اور ساری دنیا کے لوگ۔ اب ٹھیک ہے، جو مغربی پروپیگنڈا ہے، جو مغرب کے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لوگ ہیں، ان کی میں بات نہیں کر رہا، میں غیر جانبدار بات کر رہا ہوں، کیونکہ رشیا کا جو ایک ایکٹ تھا وہ بالکل درست تھا، کیونکہ نیٹو جو ہے لا کے رشیا کے آپ بارڈر پہ بٹھا رہے ہیں، جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ وارسا پیکٹ وغیرہ کے بعد یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی تھی۔ جب رشیا نے اپنے پیکٹ ختم کر دیے تھے اور یقین دہانی کرا دی تھی تو اوبویسلی نیٹو کو بھی ختم ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود، وعدہ کرنے کے باوجود، انہوں نے کہ جو رشیا نے جو ممالک آزاد کیے تھے ہم ان پر قبضہ نہیں کریں گے، انہوں نے مطلب بدعہدی کی امریکن اور کئی پولینڈ وغیرہ، اور آپ دیکھیں کتنے ملکوں پہ انہوں نے اپنے اس پیکٹ کے اندر لے لیا نیٹو میں۔ تو اچھا، پھر وہ رشیا برداشت کرتا رہا، لیکن اس کے باوجود پھر اب یوکرائن آ کے کھڑا ہو گیا، اور یوکرائن نے کہا کہ میں نیٹو کو بالکل رشیا کے بارڈرز پہ لے آتا ہوں، تو ظاہر سی بات ہے پھر تو آپ نے رشیا کو پرووک کیا۔ اچھا، جب وہ پرووک کیا تو ٹھیک ہے، اس نے اپنے ڈیفنس کے اندر جو علاقے وہ سمجھتا تھا کہ اس کے ڈیفنس کے لیے خطرناک ہیں، اس نے یوکرائن پر آپریشن کر کے وہ علاقے لے لیے۔ اب علاقے لینے کے بعد اب جب وہ اس کو ایک طریقے سے اپنے ساتھ ملانا چاہ رہا ہے، کیونکہ اس کے ذمہ دار بھی عالمی برادری ہے، عالمی برادری خاموش ہے، تو اب وہ ساری دنیا میں روس کے خلاف ایک محاذ کھڑا کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں میں سمجھتا ہوں کہ میرا تجزیہ یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے غلط کر رہی ہے، اور بین الاقوامی برادری کو سوچنا ہوگا، اور بہت سارے لوگ جو اس ساری دنیا کے اندر، خاص طور پہ اقوام متحدہ کا تو کل میں آپ بتا چاہوں وہ ناکام ہو چکی ہے، اس سے تو اب کچھ بات کرنا جو ہے نا فضول ہے، لیکن عالمی برادری کو دیکھنا چاہیے کہ جس طریقے سے بائیڈن جس طریقے سے اس کو لے کے چل رہے ہیں یہ ساری دنیا کے لیے خطرناک ہوگا۔ اور آج کی جو صورتحال جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو مجھے کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ آپ روس کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں۔ رشیا جو ہے وہاں پر اب ایکٹ کرے گا، اور یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بات بتائی تھی کہ روس نے اپنے نیوکلیئر ہتھیار جو ہیں سارے فارمز کر دیے ہیں اور ان کو سیکنڈ درجے کے الرٹ کے اوپر کر دیا ہے، اور یہ بات بھی کنفرم ہمیں ہو گئی ہے۔ آج ہم نے جب پوچھا تھا، کل تو میں نے آپ کو بتایا تھا، لیکن آج یہ تصدیق ہو گئی ہے کہ یہ ڈونیٹسک، لوہانسک اور خیرسون وغیرہ میں جہاں جہاں یہ ریفرنڈم کرا کے روس جب ان کو اپنا حصہ ڈکلیئر کر دے گا تو وہاں پہ فوری طور پر جو ہے یہ نیوکلیئر ویپنز جو ہے نا وہ تعینات کر دے گا، تاکہ اگر دوبارہ کسی نے اس کے اوپر حملہ کیا تو یہ براہ راست پھر روس کے اوپر حملہ مانا جائے گا۔ تو یہ ایک انتہائی خطرناک جو ہے نا امریکہ کی یہ پوزیشن چل رہی ہے۔ امریکہ کا سمجھ سے نہیں آ بہار ہے میرا کہ یہ امریکہ جو ہے نا ساری دنیا میں مطلب کیا کرنا چاہ رہا ہے، یہ اب لوگ خود سوچ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے۔ اچھا، دوسری جانب امریکہ نے ایک خطرناک افغان ڈرگ مافیا تھا، ایک بشیر نورزئی،
جو لوگ بین الاقوامی خبروں کو سمجھتے ہیں زیادہ، جن کی نظر ہوتی ہے وہ ان کو پتہ ہوگا، اس کو امریکہ نے اپنا ایک انجینئر تھا مارک فریج غالباً اس کا نام ہے، اس کے بدلے اس کو رہا کر دیا ہے، اور وہ ایک انتہائی خطرناک ڈرگ مافیا کا آدمی ہے اور بہت بڑا گینگ واریر بھی ہے وہ، اور دہشت گرد بھی کہا جاتا ہے، بہت سے لوگ اس کو کہتے ہیں، خطرناک اس کے بین الاقوامی گروہ بھی ہیں۔ تو اس کو جو ہے امریکہ نے چھوڑ دیا ہے۔ اب سمجھ سے باہر ہے کہ ایک طرفہ تو امریکہ کہتا ہے کہ ہم دہشت گردی کی سرکوبی کرنا چاہتے ہیں، دوسری جانب جو لوگ ایسے ہیں ان کو وہ چھوڑتا جا رہا ہے، وہاں صرف اس کا اپنا مفاد ہوتا ہے، انہوں نے اپنے انجینئر کو چھڑانے کے لیے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، دوسرا افغانستان کے اندر دھماکہ ہوا ہے، مسجد نذیر محمد غالباً ہے وہ اس میں، اور آج جمعے کی نماز کے بعد اس میں تقریباً کوئی 20 کے قریب افراد ہلاک ہو گئے۔ تو وہی افغانستان کے اندر جیسے میں نے بتایا تھا کہ حالات مسلسل وہاں خراب ہو رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا ایک صورتحال جو ہے پاکستان کو دیکھنا ہوگا کہ ڈیولپ ہو رہی ہے۔ جو چین تائیوان کا جو معاملہ ہے وہ ایک علیحدہ ہے، باقی معاملات علیحدہ ہے، لیکن یہ ایک ایسا بڑا روس اور یوکرین کا مسئلہ ہے، یہ اس کا براہ راست جو ہے افیکٹ یورپ کے اوپر ہوگا۔ جو میں کہتا رہا ہوں کہ یورپ کے اندر بھی قحط سالی اور سارے معاملات ہوں گے، لیکن یورپ نے تو وہ کام کر لیے جو ہم نے آپ کو یہاں اسی چینل سے میں نے آپ کو 3 دن پہلے بتایا تھا کہ جب یورپ کے اندر اگر کیا کہتے ہیں گیس کی اور یہاں پریشانی ہوگی تو یورپ جو ہے سارے وہ اربوں سے اپنے کانٹریکٹ لے لے گا، اور آج آپ نے سن لیا ہمارے اسی چینل کی بتائی ہوئی خبر بھی آپ کو صحیح ثابت ہوئی کہ ہم نے کہا تھا کہ یہ جو سارے جو ہیں کانٹریکٹ کینسل ہو جائیں گے، اور آج شہباز شریف نے نیو یارک میں کہہ دیا کہ ہمارے جتنے بھی کانٹریکٹ تھے گیس کے وہ سب کینسل ہو گئے ہیں، اور سارے جو ہے گیس جو ہے مغربی ممالک نے لے لیے۔ تو یہ خبر آپ کو پتہ ہے اسی چینل سے آپ کو دی گئی تھی، اور دوسری ایک اور خبر جو آپ کو اسی چینل سے ملی تھی وہ یہ ہم نے آج سے 3-4 دن پہلے آپ کو کہی تھی کہ جب شہباز شریف نواز شریف کے ساتھ ملے تو ان کو یہ بات نواز شریف نے سختی سے کہی تھی، سختی سے ہدایت کی تھی کہ آج واپس جانے کے بعد اگلے 10 دنوں کے اندر آپ نے 2 کام کرنے ہیں۔ پہلا کام کرنا ہے کہ اسحاق ڈار کی واپسی، اور دوسرا کام مریم نواز کی برطانیہ روانگی کا معاملہ طے کرنا ہے۔ اور تو اس پہ شہباز شریف نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں یہ کام کروں گا۔ تو آپ دیکھ لیں ابھی شہباز شریف وہیں پہ ہیں، ابھی شہباز شریف صاحب وہیں ہیں نیو یارک میں، لیکن آپ نے دیکھ لیا کہ اسحاق ڈار کے معاملات جو ہیں درست ہوتے جا رہے ہیں۔ ان کا جو ہے کیس جو ہے گرفتاری کا وارنٹ معطل کر لیا، غالباً 7 تاریخ کا ان کا ٹائم ملا ہے۔ تو اس سے پھر پتہ لگتا ہے کہ جو بات میں نے آپ کو کہی تھی اور جو یہاں سے ہم نے خبریں آپ کو الحمدللہ دیتے رہے ہیں، وہ خبریں آج سے 4 دن بعد یا 5 دن بعد الحمدللہ کنفرم ہو رہی ہیں۔ اچھا، دوسری جانب جو پاکستان کے اندر معاملات ہے، ادھر قومی اسمبلی کے اندر جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ وہاں وہ سلسلہ چل رہا ہے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ 5000 رینجرز اور 5000 ایف سی اور 2000 سندھ سے لا کے وہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو کریں، اور ان کا اصل مسئلہ جو ہے وہ عمران خان کو روکنا ہے، اور اس کے لیے وہ کام کر رہے ہیں۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ عمران خان اگر اسمبلیوں میں چلے جاتے ہیں تو کم از کم وہ اپنی حفاظت کے لیے کچھ نہ کچھ کام کر سکتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں جیسے میں نے کہا تھا کہ دیکھیے عدلیہ آپ کو کچھ معاملات درست کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور آپ دیکھیں عدلیہ درست کر رہی ہیں۔ کل سپریم کورٹ کی طرف سے بھی مشورہ تھا، آج جو ہے ہائی کورٹ کی طرف سے بھی، اطہر من اللہ کی طرف سے بھی آ گیا۔ لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جو لوگ نہیں چاہتے کہ عمران خان دوبارہ، دیکھیں عمران خان جب اسمبلیوں میں چلے آئیں گے تو یہ ضروری نہیں میں سمجھ رہا ہے کہ اسمبلی میں عمران خان کے جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تحریک نہیں چلائیں گے، تحریک وہ ضرور چلا سکتے ہیں، لیکن اسمبلی میں جانے سے جو معاملات جو پیپلز پارٹی چاہتی ہے، اور ابھی بہت سارے قوانین ہیں پائپ لائن میں جو یہ لانا چاہتے ہیں صوبوں کے حوالے سے اور بہت ساری چیزوں کے حوالے سے، اس میں کم از کم عمران خان جو ہے وہاں بیٹھ کر ایک شور شرابہ کر سکتے ہیں۔ کیونکہ ابھی تو میں نے کہا نا کہ اس وقت تو آپ کا وہ انہوں نے جو بنایا ہوا ہے اپنا ایک پپٹ اپوزیشن لیڈر، تو وہ تو کچھ نہیں ہے، وہ تو انہی کا ہی آدمی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ کم از کم جب عمران خان جا کے بیٹھیں گے تو پھر ایک بات یہ ہوگی کہ جب عمران خان جب تحریک چلائیں گے تو دنیا میں خبر یہ چلے گی کہ پاکستان کے اندر اپوزیشن روڈوں پر ہے، اپوزیشن تحریک چلا رہی ہے۔ لیکن اب جب عمران خان تحریک چلاتے ہیں تو کہا ہی جاتا ہے کہ عمران خان ایجیٹیشن کر رہے ہیں۔ عمران خان کون ہے؟ وہ کہتے ہیں جن کو مطلب ڈیسیٹڈ جو ہے ایک پرائم منسٹر ہے۔ تو لیکن جب آپ بیٹھیں گے نہ جا کے تو پھر آپ کے نام کے ساتھ ایک اپوزیشن ہوگی، اور آپ کا تمام جو فیل ہے وہ ٹوٹل ایک پولیٹیکل اور ڈیموکریٹک وے کے اندر آ جائے گا کہ اسمبلی کے اندر بیٹھی ہوئی ایک جماعت ہے اور جو اکثریت بھی رکھتی ہے، جس کے پاس اکثریت تھی اس کو آپ نے ہٹایا، اور وہ جماعت جو ہے اپنے رائٹ کی وجہ سے آج روڈوں پر موجود ہے اور آلریڈی اسمبلی بھی موجود ہے۔ تو یہ چیز سمجھنا چاہیے۔ لیکن جو پیراشوٹرز ہیں خاص طور پر فواد چودھری صاحب، وہ تو سخت طریقے سے منع کر رہے ہیں۔ اور یہ میں بتا دوں آپ کو کہ عمران خان کو اسمبلی میں اگر کوئی نہیں دیکھنا چاہتا تو اس کے سب سے زیادہ مخالف جو ہیں وہ زرداری صاحب ہیں۔ اس کی کیا وجوہات ہیں میں پھر بعد میں اگلی نیکسٹ کبھی بتاؤں گا، ویڈیو بڑی لمبی ہو جاتی ہے۔ تو زرداری صاحب جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کبھی بھی کسی طرح نہ آئیں، بلکہ انہوں نے ناراضگی کا بھی اظہار کیا کہ کیوں اس قسم کے مشورے دیے جا رہے ہیں کہ عمران خان کو اسمبلی میں لایا جائے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے۔ لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا
کہ کل بھی کے پس پردہ معاملات چل رہے ہیں، اور کل میں نے اپنی ویلاگ میں آپ کو بتا دیا تھا کہ کچھ معاملات ایسے چل رہے ہیں، کچھ بیک چینلز ایسے کھلے ہوئے، اور میں نے کل آپ کو یہ کہا بھی تھا کہ عمران خان اگر اسی وقت فوراً، اگر جب چکوال کی بات ہوئی تھی، اگر اسی وقت تحریک اگر کال دے دیتے تو ڈائریکٹ پریشر پڑ جانا تھا ان کے اوپر، اور ظاہر سی بات ہے یہ سب کچھ الٹ جاتا، لیکن اب بہرحال وہ بہتر سمجھتے ہیں، وہ اس چیز کو آگے لے کر کے، اور آج بھی وہی بات ہے کہ جب میں آپ سے کہہ رہا ہوں معاملات پس پردہ چل رہے ہیں ابھی بھی، اور اب مجھے یہ نہیں پتا کہ آیا جو معاملات کو پس پردہ چلا رہے ہیں وہ کہاں تک مخلص ہیں۔ دیکھیے دلوں کا حال تو میں نہیں جانتا، دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے، ہمیں تو جو خبر پتہ لگتی ہے ہمارے ذرائع سے کہ بھئی بات چیت چل رہی ہے، انہوں نے ان کو یہ کہا ہے، عمران خان نے یہ کہا ہے، ان کا یہ پلان ہے، ان کا یہ پلان ہے، وہ بتا دیتے ہیں، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس نے ان کو مشورہ دیا اس کے دل میں کیا ہے، آیا کیا وہ مشورہ صحیح تھا، اور جو خان صاحب نے ایکسیپٹ کر لیا تو کیا خان صاحب نے واقعی صحیح طریقے سے ایکسیپٹ کیا، یا خان صاحب بھی ان کو ڈاج دینے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں نا، یہ تو دلوں کا حال ہوتا ہے، یہ تو کوئی نہیں بتا سکتا، لیکن ہم تو وہ بات بتاتے ہیں جو ہمیں نظر آتی ہے اور جو وہاں پہ ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب کو پھر تھوڑا سا، میں نے اس پہ کہا تھا کہ جو کل 2 دن سے مسلسل کہہ رہا ہوں کہ پس پردہ، میں نے آپ کو کہا کہ بات چیت چل رہی ہے، پیچھے کچھ لوگ کر رہے ہیں، چینل کچھ ایکٹیو بھی ہیں، تو وہ چینل کہہ رہے ہیں کہ ابھی خان صاحب تھوڑا سا معاملہ درست سلو رکھیں، کیونکہ حالات وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں، یہ معاملہ ہے کیا کہتے ہیں سیلاب کا، اور دوسرا تیسرا جو بھی بہت سارے معاملات ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر بغیر لڑائی جھگڑا کیے اگر کوئی معاملہ حل ہو جائے تو اس کے اوپر جو ہے خان صاحب بھی تھوڑا سا وہ کر رہے ہیں، ریلائی کر رہے ہیں کہ ہاں یہ بات بالکل کسی حد تک درست ہے، لیکن ایک بات اور بھی ہے، یہ تو ایک بات ہے میں نے، لیکن ایک بات یہ ہے کہ خان صاحب جو اگر تھوڑا سا کسی کی بات کو اگر کہہ کر اگر ڈیلے کر دیتے ہیں تو ان کے پس پردہ یہ ایک سوچ ہوتی ہے کہ بھئی چلو حالات نہ خراب ہوں، کیونکہ یہ بات جو میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں اسی چینل کے ذریعے کہ بھارت تیار ہو کے بیٹھا ہوا ہے، بھارت اس چکر میں ہے کہ یہاں پر کوئی بڑی سیاسی تحریک چلے تو وہ پھر اپنے مذموم مقاصد کے لیے اٹیک کرے، اور یہ بات خان صاحب کو بھی پتہ ہے، تو ہو سکتا ہے خان صاحب اس وجہ سے بھی تھوڑا سا اس معاملات کو سلو کر کے چلا رہے ہیں کہ شاید معاملہ نکل جائے، لیکن اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ اسی کا فائدہ جو ہے امپورٹڈ گورنمنٹ بھی اٹھا رہی ہے، امپورٹڈ گورنمنٹ اس صورتحال کا پورا فائدہ اٹھا رہی ہے، وہ خان صاحب کو پورا دیوار سے لگانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ابھی وہ بائیڈن کی جو ملاقات ہوئی ہے وہاں پہ بڑی مختصر سی، آپ نے دیکھا ہوگا بائیڈن بڑے، وہ شہباز شریف صاحب بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، بڑے مطلب آپ نے دیکھا ہوگا جو بائیڈن کے ساتھ تصویر کھینچی ہے، جو ابھی جو لگائی ہے نیو یارک سے جو آئی تصویر، آپ نے دیکھا ہوگا وہ ایسے خوش نظر آ رہا ہے جیسا پتہ نہیں انہوں نے شاید کوئی شاید گنگا اسنان کر لیا، یا پتہ نہیں کوئی بہت بڑا ان کو میڈل مل گیا، بڑے خوش ہیں کہ عمران خان تو نہیں مل سکا تھا، عمران خان کو تو بائیڈن نے شاید فون بھی نہیں کیا، لیکن بائیڈن میرے ساتھ کھڑے ہو کر تصویر کھینچا رہا ہے، تو یہ تو خیر بہرحال احساس کمتری والی بات ہے، لیکن وہاں پر جو مجھے پتہ لگا ہے وہ یہ پتہ لگا ہے کہ انہوں نے جو مختصر سی ملاقات ہے اس میں انہوں نے بتایا ان کو کہ بھئی یہ ٹھیک ہے، سیلاب کی صورتحال تو ان کو بھی پتہ ہے سارا سب کچھ، سیلاب ویلاب کی تو خیر آپ کو پتہ ہے ٹیلی ویژن میں تو یہ دکھایا جاتا ہے سیلاب کی بات ہے، وہ ٹھیک ہے، بائیڈن نے کہی ہے کہ بھئی ٹھیک ہے سیلاب وہ آیا ہے، مدد کرو، ٹھیک ہے یہ ایک چیز ہے، وہ نارملی ساری دنیا دیکھ رہی ہے، لیکن اصل بات جو ان کی یہ ہوئی ہے کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں، مطلب جو رجیم چینج ہوا ہے اس کے اوپر انہوں نے بتایا کہ جناب ٹھیک ہے، جیسے جیسے ہم کو آرڈرز مل رہے ہیں، جو ہمارے آپ کے درمیان جو معاملات چل رہے ہیں بائیلیٹرل، اس حوالے سے ہم کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر انہوں نے اطمینان کا اظہار بھی کیا ہے، کس نے؟ بائیڈن صاحب نے، کہ جس طرح عمران کو مطلب ابھی تک باہر ہی رکھا ہوا ہے، اور کہ وہ ان کو پولیٹیکل پروسیس میں نہیں آنے دیا جا رہا، اس پر وہ مطمئن ہے، اور اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان آ جائیں اسمبلی کے اندر اور پولیٹیکل پروسیس کے اندر شامل ہوں دوبارہ، اور شامل ہو کر وہ زیادہ تحریک بھی چلائیں، پولیٹیکل پروسیس میں بھی شامل ہوں اور تحریک بھی چلائیں، تاکہ وہ جو رجیم چینج کا جو معاملہ جس طرح عدلیہ اس کو ریپیئر کرنا چاہ رہی ہے وہ معاملہ ریپیئر ہو، اور رجیم چینج کا جو معاملہ ہے یہ کسی طرح اس کو ٹیکنیکل طریقے سے اس کو ناک آؤٹ کیا جائے بنسبت کہ خان صاحب خود ناک آؤٹ ہوں، یہ میں اصل میں کہنا چاہ رہا تھا۔ تو یہ ایک ساری صورتحال ہے کہ اب لیکن خان صاحب اسی لیے وجہ سے جو میں نے کہا کہ تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے شاید خان صاحب تھوڑا سا ڈیلے کر رہا ہوں، جس طرح کئی لوگ بہت کہہ رہے تھے، آج بھی میں بہت سارے لوگوں کی بات سن رہا تھا، آج وہ بلکہ پی ٹی آئی کے میں نام نہیں لوں گا، کوئی تھے وہ بھی، ایک فواد چودھری صاحب تھے، ایک اور صاحب ہیں کہ بھائی بس ہفتے کو ہم نے پتہ نہیں کیا کر دینا ہے، کچھ بھی نہیں ہونا ہفتے کو، میں بتا رہا ہوں کل ہفتہ ہے، خان صاحب کوئی بڑی طرح کا اعلان نہیں کریں گے، کیونکہ میں نے کل بھی آپ کو بتا دیا تھا کہ معاملات اصل میں دروازے کھلے ہوئے ہیں، تو یہ ٹھیک ہے، یہ پولیٹیکل ہے، لوگ آ کے ایک پولیٹیکل پروپیگنڈا ہوتا ہے، بس ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کل رحیم یار خان کے جلسے کے اندر خان صاحب کو تحریک چلانے کا
اعلان کریں گے. یہ میرے پاس, میں آپ کو اپنی اطلاع دے رہا ہوں. ہو سکتا ہے رات تک وہ معاملہ چینج ہو جائے تو ٹھیک ہے, لیکن ابھی شام کے تقریباً پاکستان میں جب میں آپ سے بات کروں تو 6 بجے کا ٹائم ہوگا, شام 6 بجے کا, اور میری ویڈیو شاید ہوگی تو 11 ساڑھے 11 تک آپ, کیونکہ میں وہاں سے میں بھیجتا ہوں پاکستان سے اپلوڈ ہوتی ہے, تو 11 ساڑھے 11 بجے آپ دیکھ لیں گے. تو اس وقت تک تو 6 بجے پاکستان کے وقت کے مطابق 6 بجے تک تو خیر کچھ نہیں ایسا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, لیکن ہو سکتا ہے اگر کوئی بات ہو جائے تو اس وقت کے لیے میں نہیں کہہ سکتا. لیکن ابھی تک خان صاحب میرے پاس اطلاع ہے کہ خان صاحب کل کوئی بڑی تحریک چلانے کی وہ اعلان نہیں کریں گے. لیکن پس پردہ امپورٹڈ گورنمنٹ جو ہے اپنی بدماشیاں کنٹینیو اس نے کی ہوئی ہیں. پنجاب حکومت گرانے کی ابھی بھی کوشش کی جا رہی ہے. کہا یہ جا رہا ہے, تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ عارضی طور پر ہم رک گئے. یہ تاثر دکھانے کے لیے کیا جا رہا ہے تاکہ خان صاحب تھوڑا سا اپنے موومنٹ کو سلو کریں. کیونکہ یہ بات یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ اگر خان صاحب کی, بتا دوں آپ کو, میں سے پہلے کہتا رہا ہوں, میں اپنی اس خبر پہ قائم ہوں, اگر خان صاحب نے تحریک چلا دی فوری طور پر, کل تو نہیں کریں گے لیکن جب بھی تحریک چلی اور جب یہ دیکھا گیا کہ خان صاحب کی تحریک بہت زیادہ خطرناک ہوگی اور بہت زیادہ معاملات خراب ہوئے, تو پھر ہو سکتا ہے جو میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ پھر سب کو گھر بھیج دیا جائے گا اور سارا معاملہ جو ہے پھر نئے سے شروع ہوگا. انتخابات بھی نئے, سب کچھ نیا ہوگا, سب گھر جائیں گے پھر. تو وہ بھی ہو سکتا ہے, اور وہ تب ہوگا جب خان صاحب کی تحریک کوئی بڑے پیمانے پہ چلی. ورنہ کوشش یہ کی جائے گی کہ بھئی ٹھیک ہے, اسی طرح خان صاحب کو آہستہ آہستہ دیوار سے لگاتے رہو اور آہستہ آہستہ ٹائم پاس کرتے رہو. پھر کوئی مسئلہ ہو تو خان صاحب کو کوئی نااہل کریں یا جو کچھ بھی جو پلان ہے, مطلب یہ پیرلل جو ہے نا ان کے پلان چل رہے ہیں دونوں طرف سے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ, لیکن یہ کہنا کہ وہ پنجاب کی حکومت گرانے کی کوشش نہیں ہو رہی, خاموش ہو کے بیٹھ گئے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اچھا, دوسرا ایک بات ہے کہ آئی ایم ایف کا آپ نے سنا ہوگا کہ آئی ایم ایف نے آج کہا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ ابھی تک آئی ایم ایف آنکھ مچولی کر رہا ہے. وہ بھی کہہ رہے تھے مفتاح اسماعیل کہ بہت ہو گیا, یہ ہو گیا, کچھ بھی نہیں ہوا ابھی تک. وہ آج پھر انہوں نے کہہ دیا کہ اگلے مہینے ہم نئی شرائط کریں گے. حالانکہ جب اقوام متحدہ کے ڈیولپمنٹ کا جو UNDP کا جو ہے انہوں نے کہہ دیا کہ پاکستان کے اندر بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوا, تو پتہ نہیں ہماری حکومت کیا رہی. ان کو چاہیے, میں نے آپ کو پتا ہے اسی چینل سے میں کہتا رہا ہوں, میرے انٹرنیشنل پریس کے اندر میں بیانات, میں نے اپنے طور پہ بھی ان کو کہا تھا, جو انٹرنیشنل ادارے ہیں, جو ہمارا چینل ہے اس کے ذریعے میں نے کہا تھا کہ آپ پاکستان کے نارملی جو قرضے یا تو جو ہیں تھوڑے بہت قرضے یا تو کچھ معاف کر دیں, 25% آپ ان کو معاف کر دیں قرضوں کو پاکستانی, ٹھیک ہے ٹوٹل آپ نہیں کر سکتے, نہ کریں, 25% معاف کر دیں, اور جو ان کے ریشیڈول کر دیں قرضوں کو سارے. جب ریشیڈول ہوئیں گے تو کم از کم پاکستان کو تھوڑا سا ملے گا, کیونکہ پاکستان تو آپ کے گناہ بھگت رہا ہے نا, پاکستان کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن پتہ نہیں ہماری حکومت اس چیز کو کیوں نہیں اٹھا رہی. لیکن میں سمجھتا ہوں اگر عمران خان ہوتے اس وقت تو اس چیز کو بہت طریقے سے اٹھاتے. تو یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے, اور دیکھیں کیا ہوتا ہے, کل خان صاحب کیا کرتے ہیں. دوسرا, بلاول صاحب نے G77 سے خطاب کیا ہے, اور آپ سارے دیکھ رہے ہیں بارہ کے خطابوں کو, اور یہ اقوام متحدہ میں جو ان کے خطاب کیا, میں اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا. مطلب میں سمجھتا ہی نہیں کہ ان چیزوں کے اوپر میں اپنا کوئی تجزیہ کروں. آپ کو سب کچھ پتا ہے, وہ انہی کے لوگ ہیں, جو کچھ کہتے ہیں انہی کی بات ہے, انہی کی خوشی کے لیے کہتے ہیں. بہرحال ایک اور جو افسوسناک پاکستان میں ایک افسوسناک خبر میرے لیے کہ نور مقدم کا جو ایک افسوسناک واقعہ تھا, اس کے بعد جو پھر دوبارہ ایک ہو گیا. ایاز میر کے بیٹے جو ہیں غالباً شاہ نواز صاحب ہیں, ان کا پتہ نہیں شاہ نواز ہے کیا ہے, سردار شاہ نواز ہیں کہ پتہ نہیں کون سا, وہ چودھری شاہ نواز ہیں, سردار ہیں, سارے سردار چودھری ہیں. ایک شریف آدمی ہیں ایاز امیر صاحب, اتنے سینئر صحافی ہیں. ان کا بیٹا پتہ نہیں کیا, میری سمجھ سے باہر ہے کہ اس کو جناب وہ جو سارا تھی غالباً کینیڈین نیشنل ہے, اس کو جناب اس نے قتل کر دیا, اور بے ایمانہ طریقے سے اس نے وہ جو ہیوی ویٹ کا جو ہوتا ہے اس سے جو جسے ویٹ لفٹنگ کرتے ہیں اس کے انسٹرومنٹ کے ذریعے اس کو مار دیا. اور الزام اب یہ لگا دیا کہ جناب وہ مطلب کیا غیرت کے اوپر مارا تھا, پتہ نہیں کون سی غیرت تھی. 2 شادیاں تو میرے خیال سے وہ پہلے کر کے بیٹھے ہوئے, تو پتہ نہیں ایک کے بعد 2 اور 2 کے بعد 3 لوگ شادیاں کر لیتے ہیں. اور پھر یہ بھی انہوں نے شادی جو کی تھی, جو مجھے پتہ لگا, میں نے معلومات کی ہیں تو پتہ یہ لگا کہ انہوں نے وہ بھی کوئی سوشل میڈیا کے ذریعے شادی کی ہے, ٹویٹر کے اوپر ہوا تھا. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں لیکن مجھے پتہ, فیس بک کر رہے ہیں لیکن مجھے بتایا گیا کہ ٹویٹر کے اوپر کوئی ہوئی تھی بات چیت بہرحال, اور کوئی فیس بک پہ پھر بعد میں ان کا ہو گیا تھا مسئلہ, لیکن ٹویٹر پہ ان کی پہلی ملاقات ہوئی تھی, اور اس کے بعد یہ سوشل میڈیا کے ذریعے شادی ہوئی, اور یہ تقریباً چند ماہ ہی تھے. اس کے بعد جناب انہوں کو بری طرح سے قتل کر دیا. اور مجھے بڑا افسوس ہے کہ مطلب ایاز میر صاحب ایک اتنے سینئر صحافی ہیں, ان کے بیٹے نے اس قسم کی حرکت کی. ٹھیک ہے اگر کوئی مسئلہ تھا, اگر آپ سمجھتے نہیں تھے تو آپ چھوڑ دیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں بھائی اگر یہ غیرت کے نام پہ, اور ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمیں صرف خواتین کے معاملے پہ کیوں غیرت آتی. مطلب ہم جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو انہوں نے ہمیں احکامات بتائے ہوئے ہیں, جو ہمیں سختی سے پابندی کی گئی ہے, وہ کام کرتے ہوئے جب ان کو چھوڑ دیتے ہیں, جب دین کی ہم مخالفت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ اور اللہ کے دین کی جب مخالفت ہوتی ہے, وہ پھر ہماری غیرت بھی برداشت کر لیتی ہے, وہ ہم خاموش رہتے ہیں, سب چیزیں وہ ہم لوگ
نظر بچا کے چلے جاتے ہیں، یا ہم اگر خود غلطی کر دیں گے تو ہماری پھر اس وقت غیرت نہیں آتی، لیکن اگر جب عورتوں کا معاملہ تھا تو ہم بہت زیادہ غیرت مند ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے نا نہیں ہونی چاہیے۔ اسلام نے ہر جگہ جو ہے نا ایک برداشت کا دیا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے کوئی بھی اگر غلط تھی تو آپ اس کو فارغ کر دیتے، چھوڑ دیتے، لیکن یہ اس طرح کرنا، بے ایمانہ طریقے سے قتل کرنا، اور پھر بات وہی آتی ہے مسلمان اور پھر پاکستان پھر غیرت، تو پھر اس لیے دین کی بھی بدنامی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا یہ افسوسناک واقعہ تھا۔ بہرحال آج کے لیے اتنا ہی، جو بھی ہو انشاءاللہ دیکھیے حالات میں نے آپ سے بتایا کہ روس کا معاملہ ہے، آج ریفرینڈم شروع ہو رہا ہے، آئندہ آنے والے دنوں میں بارہا بتا رہا ہوں کہ یہ سپتمبر اور اکتوبر یہ صرف پاکستان کے لیے ستمگر نہیں ہوگا، یہ پوری دنیا کے لیے ستمگر ثابت ہوگا۔ بہت کچھ ہو سکتا ہے، 24 سپتمبر کے بعد اچانک کوئی بڑے معاملات سامنے آ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل اپنے خبروں پہ جو بھی ہوگا اپنا تجزیہ لے کے حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور آخر میں ریکویسٹ ہے کہ اگر ہمارے تجزیے پسند آتے ہیں تو ہمارے چینل کو آپ لائک کر کے اپنے دوستوں کو دیکھنے کا، سننے کا اور سبسکرائب کرنے کا مشورہ ضرور دیں۔ اللہ حافظ۔